ہماری صورتحال کیا ہے؟ روحانیت ہم مضبوط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم توہین اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر۔ عام دنوں میں انسان نماز نہیں پڑھ رہا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور وبال اس کے ذمہ ہے، کوئی اور حکم نہیں پورا کر رہا، اس کا وبال اس کے ذمہ ہے، کسی کو ستا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا وبال اس کے ذمہ ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے کے اندر جان بوجھ کر ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب اور جرم کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسی نوعیت کا گناہ اگر کوئی دوسرا کر لے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کی گردن سر سے اس کے بدن سے جدا کر دیں۔ قرآن کریم کی توہین، قرآن کریم کی گستاخی، جو یہ 1 گھنٹے کے اندر، سوا گھنٹے کے اندر 3 پارے 4 پارے، بعض جگہ 5-6 پارے ہو رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ پڑھنے والا بھی مجرم ہے، گستاخ ہے، سننے والا بھی مجرم اور گستاخ ہے، اور اپنے گھر کے اندر کرانے والا بھی مجرم اور گستاخ ہے۔ اسے اس کی برکتیں تو کیا حاصل ہوں گی؟ قرآن کریم کی لعنت اور بددعا کا مستحق بننا ہے، وہ بھی پورا گھرانہ اور سننے والے بھی۔ چند منٹ تراویح کے اندر تاخیر ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پہلے تراویح شروع ہوتی، یعنی جان بوجھ کر قرآن کریم کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر دیکھ لیں، پہلے دن کتنے نمازی تھے تراویح میں، اور اب کتنے رہ گئے؟ یا تو تراویح نہیں پڑھ رہے وہ، یا پھر وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں جلدی پوری ہو رہی ہے۔ کسی جگہ اگر ایسا حافظ مسجد میں یا کہیں دوسری جگہ پر اس طرح پڑھنے والا ہے تو سمجھائے، اگر نہ مانے اسے ہٹانا چاہیے وہاں سے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ حافظ بھی پڑھتا یوں ہی ہے کیونکہ پیچھے والے اسے چاہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مسجد کے اندر جہاں صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں نہیں آتے۔ وہاں جائے کیوں رہے ہو تم؟ کیوں وہاں اس بھیڑ کا حصہ بن رہے ہو؟ کیوں اس کو تقویت دے رہے ہو؟ کیوں اس کو مضبوطی فراہم کر رہے ہو کہ جہاں قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہو؟ پھر وبائیں نہیں آئے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے، مسلمانوں پر یہ مصیبتیں نہ آئیں تو اور کیا ہوگا؟ توبہ کریں اللہ سے، اور کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں اس کا حصہ بن رہے ہوں، فوراً وہاں سے رکیں جہاں قرآن کریم صحیح طریقے میں پڑھایا جاتا ہو، ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہو، وہاں قرآن کریم سننا چاہیے، وہاں تراویح مکمل کرنی چاہیے۔ اور تراویح پوری 20 رکعت ہیں، سنت موقدہ ہیں، پچھلے سال اس پر میں نے بات بھی کہی تھی، لہذا ایسے ویسے لوگوں یا اسکالر کے چکر میں آ کر تراویح کی بعض لوگ تراویح کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہ یہ تو نفلی نماز ہے، نفلی نماز نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ تو اس کی اہمیت وہی ہے کہ جو 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے، اور قرآن اور حدیث اس کے لیے ہمارے لیے حجت ہے۔ کسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کسی جگہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ میں حرمین میں 10 ہونے لگی، یہ تمہیں 2 سال سے، وہاں 3 سال سے جو ہو رہا ہے وہ تو تمہارے لیے دلیل ہے، 1400 سال سے جو عمل چل جا رہا وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے۔ کتنی جہالت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے سہولت پسندی کو اختیار کرتے ہوئے، جہاں ہمیں سہولت لگے گی اسے ہم لے لیں گے، جہاں نفس پر کچھ شاق گزرے گا اسے چھوڑ دیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کی توہین اور گستاخی کے مرتکب ہونے سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا